بس یہی ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ کیا بال کالے کرنے والے مہندی لگانے والے کا غسل ہو جاتا ہے؟ جی، بال کالے کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے بال کالے کرنا۔ اور اگر کوئی بال کالے کرتا ہے تو جہاں تک اس کے غسل کا تعلق ہے، وضو کا تعلق ہے، اس میں یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو کلر بالوں پر کیا ہوا ہے، اگر اس کلر سے پپڑی اترتی ہے تو پھر اس کو لگانے سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ جب وضو غسل نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے لگانے سے پپڑی نہیں اترتی ہے بلکہ وہ مہندی کی طرح سے رچ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں وضو غسل ہو جائے گا، لیکن بال کالے کرنے کا گناہ ہوگا۔ اور اسی حالت میں جب نماز پڑھے گا تو ظاہر نماز میں کراہیت بھی آئے گی۔ لال مہندی لگانا، ہاں لال مہندی لگانے کی اجازت ہے، لال مہندی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف بال کالے کرنا منع ہے، یا بالوں پر ایسا کلر لگانا منع ہے جو کلر کسی خاص قوم کا شعار ہو، کسی خاص قوم کا شعار ہو، اس کی علامت ہو، پہچان ہو، ایسا کلر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اس کالے کلر کے علاوہ کوئی اور کلر آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن مہندی لگانا اچھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مہندی لگانے کا فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر نے بھی مہندی لگائی ہے تو مہندی لگا سکتے ہیں۔ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے بھائی، داڑھی رکھنا تمام پیغمبروں کی سنت ہے، ہر ایمان والے کو رکھنی چاہیے۔ جو نہیں رکھتا ہے وہ سنت کو چھوڑنے کا گناہ گار ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو داڑھی رکھنے کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ گناہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ داڑھی کٹوانا کہ آدمی ہر وقت اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ یہ ایسا گناہ ہے، اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ ایک مسلم لڑکی عیسائی بن گئی اور کئی بچے بھی ہیں، وہ پھر سے مسلمان بننا چاہتی ہے، کیا مرتد ہونے کے بعد وہ اپنے دین پر واپس آ سکتی ہے؟ جی بالکل۔ اگر کوئی اللہ معاف فرمائے مرتد ہو جائے، یعنی اسلام مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد کا جو ہوتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے اس گناہ سے سچے دل سے توبہ کر لے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ شرط یہی ہے توبہ کے لیے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے، جس گناہ کو کیا اس پر نادم اور شرمندہ ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو انشاءاللہ پھر توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس میں تفسیر میں ایک بات اور رہ گئی ہے، تھوڑی سی بتانے سے ذہن میں نہیں آئی اس وقت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح صادق تک صحبت کرنے کی اجازت دی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی صبح صادق تک صحبت کرے گا تو اب اس کے بعد ہی تو نہائے گا، صبح ہونے کے بعد نہائے گا جب روزہ شروع ہو چکا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی صبح کر رہا ہے تو اس کے روزے میں خرابی نہیں آتی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح اس حالت میں کی کہ آپ جنابت کی حالت میں تھے، یعنی غسل آپ پر واجب تھا۔ غسل واجب ہونے سے مراد ہے آپ نے بیوی سے صحبت فرمائی تھی اور آپ نے اس کے بعد میں پھر غسل فرمایا ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام کی حاجت ہو جائے، نائٹ فالٹ ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ لیکن جب غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے میں جلدی کر لینی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہیں بھی قرآن شریف پورا ہونے کے بعد چھوٹی والی دعا پڑھنی ضروری ہے یا دونوں دعا پڑھنی ضروری ہے؟ جون سی آپ کو سہولت تو وہ پڑھ لو، چھوٹی پڑھو گے کم ثواب ملے گا، بڑی پڑھو گے بڑا ثواب ملے گا۔ بھائی کم جتنا مانگو گے اتنا ملے گا نا، چھوٹی پڑھو گے کم مانگا آپ نے، بڑی پڑھو گے زیادہ مانگا آپ نے، نہ چھوٹی ضروری نہ بڑی ضروری۔
दोनों पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ लो, एक पढ़ सकते हो, एक पढ़ लो, दोनों में से कोई सी भी नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ो, आपको कुरान पढ़ने का सवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।